آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں پہلی دلیل نقلی بیان ہوئی جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا جو گروہ ایمان قبول کر چکا تھا گواہی دی، اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک شکوہ ذکر کیا کہ یہ مکے کے مشرک، یہ کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہ اگر یہ قرآن پاک خیر کی کتاب ہوتی تو سب سے پہلے ہم سبقت کرتے، یہ غریب لوگ جو پہلے قبول کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کوئی خیر کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ھذا افک قدیم، یہ کوئی پرانا جھوٹ ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوگا، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یہ دوسری نقلی دلیل ہے جی۔ یہاں سے دوسری نقلی دلیل شروع ہوگی از کتاب موسیٰ علیہ السلام، یعنی تورات کے بارے میں اللہ پاک ذکر فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور پہلے اس قرآن کے نازل ہو چکی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور پہلے اس کتاب کے یعنی اس قرآن کے نازل ہو چکی ہے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ اماماً، دو صفتیں اللہ پاک اب کتاب کی ذکر فرمائیں گے تورات کی۔ اماماً رہنما ہے، کیا ہے؟ رہنما۔ ورحمہ، اور رحمت ہے۔ یہ اماماً اللہ پاک نے اس وجہ سے فرمایا کہ جو چیز آگے ہوتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ عربی میں امام اس کو کہا جاتا ہے جو چیز سامنے ہوتی ہے۔ امام کو بھی امام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مقتدیوں کا کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو تھی وہ رہنمائی کرنے والی تھی، اور جو قوم کا رہنما ہوتا ہے اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ تورات چونکہ رہنمائی کرنے والی تھی، رہنما تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کو کیا فرمایا ہے؟ رہنما۔ یا بعض جگہوں پہ اللہ پاک نے اس کو فرمایا ہدن،
رہنما ہے، ہدایت ہے۔ ورحمہ اور رحمت، دو چیزیں، دو صفتیں اللہ نے ذکر کیوں کی ہیں؟ اماماً اس وجہ سے کہا کہ جو بندہ اس کو قبول کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، تو وہ تورات اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور پھر جو اس تورات پر عمل کرے گا تو اس کے لیے وہ کیا بن جاتی؟ رحمت بن جاتی۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن کے بارے میں بھی ذکر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک کی بھی اللہ پاک نے یہی صفتیں بیان فرمائی ہیں، ہدی و رحمہ، کہ جو قرآن پاک پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو ہدایت ملے گی، پھر جو عمل کرے گا اس کے لیے قرآن کیا بن جائے گا؟ رحمت بن جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو تعریف کی ہے وہ تورات کی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ تورات کی تعریف کی ہے، لیکن تورات سے بھی افضل کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک نے اب اس کا، قرآن پاک کی افضلیت کو بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا اگلے مصرے کے اندر، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، ہاذا سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ تورات کتاب کی۔ یہ کتاب جو ہے تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن کی افضلیت کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ کس طرح؟ ایک آدمی کے بارے میں دوسرا آدمی جب گواہی دیتا ہے نا، تو اس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر اس کی اس صفت کو قبول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کٹہرے کے اندر کوئی عام انسان کھڑا ہے جس کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہو چکا ہے عدالت میں، جھوٹا مقدمہ، اب اس کے بارے میں کوئی گواہی دے گا، اب جج گواہ کے بارے میں کیا کرے گا؟ چھان بین کرے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ گواہ کے بارے میں کیا ہوگی؟ چھان بین ہوگی، حیثیت کیا ہے۔ اگر اس گواہ کی حیثیت اچھی ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، اور جو اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ گویا گواہ کی وجہ سے، اچھے گواہ کی وجہ سے وہ جھوٹا مقدمہ جو اس کے اوپر درج ہوا وہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تورات اللہ پاک کی کتاب ہے، قرآن پاک نے کی ہے اس کی تصدیق، اور جو چیز تصدیق کر دیتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ افضل ہوتی ہے۔ جو چیز تصدیق کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ افضل ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور تصدیق کس چیز کے اندر کی ہے؟ یہ میں آپ کو پیچھے بھی سمجھایا ہوں کہ ہر شریعت کے اندر تین عقیدے متفقن علیہ رہے ہیں، تین عقیدے متفق رہے ہیں۔ ایک توحید ہے، دوسری رسالت ہے، تیسرا عقیدہ قیامت۔ توحید، رسالت، قیامت، تورات، زبور، انجیل، دیگر مصحف آسمانی جتنے بھی تھے، ان کے اندر یہ تین اصول کیا رہے ہیں؟ متفق۔ بقیہ مسائل جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن تصدیق کرتی ہے تورات کی، کس معنی کے اندر؟ کہ جو مسئلہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا وہی مسئلہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اصل بات یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، یہ کوئی جو توحید والا مسئلہ میرا پیغمبر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ تورات کے اندر بھی ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اور اب قرآن کے اندر بھی ہم یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور جو قرآن ہے یہ تورات کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، پھر اللہ نے دوسری صفت ذکر کی ہے قرآن پاک کی، لسانً عربیًا، صاحب ہے عربی زبان کا۔ ٹھیک ہے جی؟ کس زبان کے اندر اللہ پاک نے نازل کیا ہے؟ قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر۔ یہ تو ایک مستقل اللہ پاک مشرکین کے اوپر، وہ جو مکے کے باشندے تھے ان کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری کتاب تمہاری زبان کے اندر اتار دی۔ تورات جو تھی عبرانی زبان کے اندر تھی، انجیل سریانی زبان کے اندر تھی، قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ عربی زبان کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تمہاری مادری زبان ہے، ہم نے اپنی کتاب جو آخری نازل کیا وہ تمہاری زبان کے اندر نازل کی ہے، اور یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ تم اس کتاب کو قبول کرو اور اس کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ آگے دیکھیں، غرض، دو صفتیں ذکر کر دی، مصدقون ایک صفت، لسانً عربیًا دو صفتیں قرآن پاک کی۔ اب غرض کتنی ہے؟ دو اغراض۔ پہلی غرض، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
تاکہ ڈرائے وہ ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا. پہلی غرض. دوسری غرض وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے واسطے دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. محسنین کا معنی قرآن پاک میں یہی کیا کرو، دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایک غرض تو یہ ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے اوپر مان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے، ان کو یہ قرآن کیا کرے گا؟ ڈرائے گا کہ اگر نہیں قبول کرو گے تمہارے لیے قیامت کا عذاب تیار کھڑا ہے، قیامت والے دن جہنم کا عذاب تیار کھڑا ہے، اور اگر قبول کر لو گے اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ آگے دیکھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بشارت ہے. اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا دل سے ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر مضبوط ہو گئے وہ مرتے دم تک. ٹھیک ہے، مضبوط ہو گئے وہ مرتے دم تک. فلا خوف علیہم، پس نہیں ہوگا خوف اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. اسی قسم کی آیت پچھلی ایک کسی صورت کے اندر گزری، اور گزری بھی حامیم کے اندر. بتا سکتا ہے کوئی؟ اسی قسم کی آیت ہے وہ بالکل. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بڑی تفصیل کی تھی میں نے وہاں پہ. ہے کوئی ذہین و فطین؟ جی نہیں ہے، حوامیم کے اندر ہی ہے، یہ صورتوں کے اندر. کچھ بھی بول دو چلو، 7 صورتیں ہیں نا، ایک کسی کا بھی نام لیتے جاؤ، ایک تو نکلے گی. اسی قسم کی آیت ہے وہ بالکل. حامیم سجدہ کون بولا ہے یہ؟ شاباش، جزاک اللہ. حامیم سجدہ کے اندر یہی قسم کی آیت گزری ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا، ربنا اللہ یہ ہے ایمان. ربنا اللہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ثم استقاموا یہ ہے عمل صالح. آیا کچھ یاد؟ عمل صالح، اس کی تفسیر حضرت حسن بصری، عبداللہ بن عباس نے ثم استقاموا کی یہی کی ہے کہ ربنا اللہ ہے توحید. اس نے کہہ دیا کہ میرا پالنے والا، یہ رب جو ہے نا، رب یہ کوئی اس کا ایک ہی معنی نہیں ہے پرورش کرنے والا، یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے. میں نے آپ کو پیچھے بھی سمجھایا تھا، انبیاء نے جب بھی دعا مانگی ہے لفظ رب سے شروع کی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی ہر صفت ہے. اس کے اندر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری صفتیں رب کے اندر شامل ہیں. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نفع نقصان کا رب، جو ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پالنے والا اللہ ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے، ہماری کھوٹی قسمت کھری کرنے والا اللہ ہے، ہماری مشکلیں حل کرنے والا اللہ، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ. یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے رب کے اندر. ہمارا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی توحید، ایمان ہو گیا. ثم استقاموا، پھر وہ مضبوط رہے اس پر. یہ مطلب ہے عمل صالح، کہ مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہے کہ اللہ پھر ان کو جو بھی کہتا گیا، جو بھی حکم اتارتا گیا وہ کرتے ہی چلے گئے. یہی ہوتا ہے ثم استقاموا. دیکھو ایک بندے نے ایمان قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ کو اس نے مان لیا کہ اللہ پاک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب جو اگلا کام کرنے کا ہے وہ بندے کا ہے. اللہ کی طرف سے اب جو بھی حکم نازل ہوتا جائے گا بندہ اس کو کیا کرتا جائے گا؟ قبول کرتا جائے گا، مانتا جائے گا. حق کی جستجو جو ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہے. حق کی جستجو جو ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہے. میں قرآن پاک کو آپ کو بار بار سمجھایا ہوں. ہدایت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انابت، کہ جو منیب شخص ہوتا ہے، دل کا برتن سیدھا رکھ کے حق کی تلاش کے اندر نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں. جس بندے نے پہلے اپنا دل صاف کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکلا، دوسرا سٹیپ اللہ پاک کے، اللہ اس کو کیا دیں گے؟ ہدایت. تیسرا سٹیپ کس کا ہے؟ انسان کا ہے، کہ انسان کیا اختیار کرے گا؟ اب استقامت. جب انسان استقامت اختیار کرے، استقامت کیا چیز ہے؟ اب حق کے راستے کے اندر جتنی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، میں نے اللہ کی خاطر اس کو برداشت کرنا ہے. میرے اوپر پہاڑ مصیبتوں کے
آ جائیں, ٹوٹ پڑیں, لیکن میں نے اللہ کی خاطر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور جب انسان صبر کرتا ہے, صبر, اللہ پاک سورۃ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو زبان سے صرف یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات, ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ کی مہربانیاں برستی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ کی کیا برستی ہیں؟ مہربانیاں. جو صبر کر کر کے ان کا ایمان کندن ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, صبر کے امتحانوں سے گزر کے پھر اللہ پاک کی مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں. صلوات ان کا ترجمہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے, بڑا زبردست فرماتے تھے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی شاباش ہوتی ہے کہ شاباش میرے بندو, تم نے اتنے بڑے امتحان کے اندر صبر کا مظاہرہ کیا اور تم یہ امتحان کیا کر چکے ہو؟ قبول, پاس کر چکے, 100 میں سے 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ اور یاد رکھنا, انسان کی بلندی جو ہوتی ہے صبر کے بعد شروع ہوتی ہے, صبر سے پہلے نہیں. کسی انسان کے اوپر تنگیاں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, پھر انسان اس کے اندر صبر کرے, صبر کرے, صبر کے بعد اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ مہربانیاں شروع ہوتی ہیں. اور اللہ پاک اس کو اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, وہ ختم ہونے پہ نہیں آتا. یا امتحان سے پہلے اللہ پاک نے اس کو اگر ایک نعمت دی ہے, صبر کے بعد اللہ پاک اس کو ڈبل نعمت دیتا ہے. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, ہم نے اس کو اسی کی مثل اور زیادہ دگنا دیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, اب ثم استقاموا, مرتے دم تک کیا رہا؟ وہ مضبوط رہا. جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اعمال صالحہ کے اندر وہ پہل اختیار کر رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں قیامت کے لیے فلا خوف علیہم, کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غمگین کی تشریح میں پیچھے سمجھایا ہوں بار بار. اولئک اصحاب الجنت, یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہوں گے جنت کے. خالدین فیہا, رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ. جزاء بما کانوا یعملون, بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ رہے کرتے. دیکھو, غور کرو, اللہ پاک بدلہ کن کو دے رہے ہیں؟ یعملون, کس کو ہے جی؟ وہ تو ٹھیک ہے نیک, لیکن یعملون عمل کرنے والوں کو, عمل کرنے والوں کو. ٹھیک ہے, یہ نہیں فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا اس کو بدلا, یہ نہیں فرمایا جس نے سیکھ لیا اس کو بدلا, نہ, فرمایا عمل. عمل کرنے والوں کو کیا ہے؟ یہ بدلا دی. یہ بار بار قرآن پاک میں کتنی بار, کثیر تعداد میں یہ قرآن پاک میں آیت گزری ہے. جزاء بما کانوا یعملون, بدلہ ہے ان اعمال کا جو رہے وہ کرتے. اللہ جنت میں داخل کیوں کرے گا؟ عمل کی وجہ سے. فنعم اجر العاملین, سورۃ زمر کے اندر اللہ فرماتے کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں جی. اب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور تاکیدی حکم کیا ہم نے اس کے والدین کے متعلق بھلائی کرنے کا انسان کو. اور تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ, ساتھ اس کے والدین کے ساتھ, احساناً, احسان کرنے کا. جی بھائی, کوئی سمجھ سکتا ہے کیا ہوا ہے یہاں پہ جی؟ یہ ربط ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے, کیا ٹوٹ گیا ہے؟ ربط سارا ٹوٹ گیا ہے. پیچھے اللہ پاک کیا فرماتے آ رہے ہیں کہ تورات کتاب اتری, پھر قرآن پاک یہ تصدیق کرنے والی ہے, عربی زبان کے اندر ہم نے نازل کیا, یہ خوشخبری ہے دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے, ظلم کرنے والوں کو ڈراوا ہے. ٹھیک ہے, ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جنت کی بشارت ہے. اور اب کہہ رہے ہیں ہم نے تاکیدی حکم کیا انسان کو اس کے والدین کے ساتھ, کس کا؟ احسان, بھلائی کا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کا ربط سمجھنا ہے آپ نے. یہ بڑی مفصل قرآن پاک کی آیت ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے. 3 ربط بیان کروں گا اس کے میں, 3 ربط. سب سے پہلا ربط باندھا ہے اس کا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, جو کہ تمام مفسرین کے اندر مشہور ربط ہے. یہ
ان کے فرمایا کہ سابقہ آیات سے اس آیت کی مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، قرآن پاک کا طریقہ کار ہے کہ قرآن جب بھی اللہ پاک کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کا، اطاعت کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی والدین کے حسن سلوک کا بھی کیا ہے؟ حکم ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر، اسی طرح دیگر کئی صورتوں کے اندر اللہ پاک نے جہاں بھی فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ یاد آیا کہ نہیں؟ اکثر صورتوں کے اندر یہی بات گزری ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے شرک سے روکنے کی تنبیہ کیا، وہاں پہ اللہ پاک نے والدین سے نافرمانی کرنے کی بھی کیا کر دی؟ تنبیہ، کہ والدین کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی۔ یہاں پہ بھی علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ پیچھے اللہ پاک اپنی توحید کا ذکر کرتے کرتے والدین کا اللہ پاک نے ذکر کر دیا کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک ربط ہو گیا۔ دوسرا ربط تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ میرے پیغمبر آپ جو دن رات ایک کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی قبول کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی قبول کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ جو قبول نہیں کرتا آپ مغموم نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جننے والے جو ہیں، وہ اس کے جو والدین ہیں، وہ اس کے ساتھ بھی انسان یہی کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنے والدین کا حکم مانتا ہے، کوئی انسان اپنے والدین کا حکم نہیں مانتا، کوئی اپنے والدین کا فرما بردار نکلتا ہے، کوئی نہیں نکلتا۔ میرے پیغمبر اپنے جننے والے کے ساتھ انسان یہ کر رہا ہے، تو ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح انسان کرے گا۔ کوئی قبول کرے گا دعوت کو، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ کتنے ربط ہو گئے جی؟ 2 ربط ہو گئے۔ تیسرا ربط ہمارے حضرت نے باندھا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان پر اپنے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص والدین کے کہنے پر جوانی میں یا 40 سال کی عمر میں شرک سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جو حضرت نے ہمارے نے ربط باندھا ہے وہ بالکل آیات کے مطابق باندھا ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے والدین کے کہنے پر جوانی میں یا 40 سال کی عمر میں شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو کہاں داخل کرتے ہیں؟ جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں آیت کے اندر ذرا غور کرنا ہے۔ پہلے یہ چیز اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکیدی حکم کیا انسان کو بِوَالِدَيْهِ، ساتھ اپنے والدین کے احسانہ، کس چیز کا؟ احسان کرنے کا۔ وصینا وصیت سے ہے، یہ پیچھے بھی میں لفظ سمجھایا ہوں، وصیت جو ہوتا ہے تاکیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ میت جو اپنے مرنے سے پہلے جو وصیت کرتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل میں تاکیدی حکم۔ اب یہ وصیت جو ہے یہ صرف مرنے والے کے ساتھ ہی نہیں خاص ہے کہ مرنے والے کی بات کو ہی وصیت کہا جائے گا، ہر تاکیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے حکم کیا، اللہ پاک انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اے انسان یہ میرا بڑا پکا حکم ہے، اس کی پاسداری کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، یہ میرا حکم مان لینا ہے تو نے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے انسان کو کیا کیا ہے؟ تاکیدی حکم کیا ہے۔ اچھا، احسان کا لفظ ہے، احسان کے اندر کیا کیا چیز شامل ہوگی؟ احسان کے اندر سب سے پہلے ہے جی حسن سلوک۔ کیا شامل ہے؟ حسن سلوک شامل ہے۔ اس کے بعد احسان کے اندر شامل ہے خدمت والدین کی، اس کے بعد احسان کے اندر شامل ہے والدین کی اطاعت۔ ٹھیک ہے جی، سلوک، خدمت، اطاعت، بڑا فرق ہے ان کے اندر۔ سلوک، خدمت، اطاعت، اس کے بعد تعظیم و تکریم، یہ سارا والدین کے، یہ اللہ پاک نے جو احسان کا لفظ فرمایا، ایک جامع لفظ فرمایا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خدمت، اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک، تعظیم و تکریم، سب کچھ والدین کے ساتھ۔ جس چیز کا بھی حکم دیں وہ اس کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ والدین کے آگے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا أُفٍّ لَكُمْ، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کتنا ادب سکھا رہا ہے یہ اسلام، اپنے والدین کے ساتھ ادب کرنا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کچھ بھی یہ دونوں تجھے کہہ رہے ہیں تو نے کرنا ہے، سوائے
اگر تیرے والدین تجھے شرک کا حکم دیتے ہیں بس اس کے اندر تو نے اطاعت نہیں کرنی، بس باقی ہر چیز کے اندر تو نے ان کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ شرک کے اندر یاد رکھنا صرف یہی نہیں ہے کہ والدین اگر کہیں چل بھائی شرک کر، فلانے پیر کا سجدہ کر، صرف یہی معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے متعلق والدین اگر اولاد کو کوئی بات بھی کہتے ہیں اس کو نہیں ماننا۔ میں آپ کو بتایا ہوں شرک بھی ایک، یہ ہم نے چھوٹا سا لفظ نہیں سمجھنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر کا حکم ماننا یہ بھی شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کس کا حکم آ جاتا ہے پھر؟ شیطان کا۔ کس کا حکم آتا ہے؟ شیطان کا۔ اور شیطان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ نہیں ماننی چاہیے۔ والدین اگر نافرمانی، ایسی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں باقی مباح چیزیں ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، اس کے اندر اگر والدین جو بھی تمہیں حکم کرتے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، ضروریات پورا کرنا ہے، جو بھی خرچے اخراجات ہیں گھر کا کام، اس کے اندر والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ قرآن پاک کے اللہ کے کلام کے اوپر قربان جاؤں، اللہ پاک نے ایک زبان کے اوپر جو تکیہ کلام ہوتا ہے انسان کے، اللہ نے وہ ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ عرب کے لوگوں کو جب کوئی منافع نہیں نہ ہوتا تھا، کسی کام کے اندر مندہ پڑ جانا، وہ کہتے تھے اف۔ کیا کہتے تھے؟ یا ہماری پنجابی زبان اوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح والدین آج بچے کو حکم دیتے ہیں، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ او ہو، یہ چیز نہیں کرنی۔ سمجھ آئیے؟ اللہ نے لفظ ذکر کر دیا اف، حالانکہ ترجمہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ترجمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اف اردو میں تف نہیں کرنا۔ اتنا ادب سکھا رہا ہے قرآن پاک والدین کا، اتنا ادب، اور جن کے ہم چرچے کرتے ہیں، جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی، ان کے ملک میں یہ ہے، ان کے ملک میں یہ ہے، سب کچھ ہے، والدین کا ادب نہیں ہے۔ والدین 40 سال کی عمر کراس کرتے ہیں، وہ عجائب خانے کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ اس کی پرورش کون کر رہا ہے پھر؟ والدین کی حکومت کر رہی ہے، وہ خرچے اٹھا رہی ہے، ماں بھی باپ بھی بیچاری۔ اور جس ماں باپ نے 20 سال 30 سال 35 سال اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، جب اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے شادی کروا لیتی ہے، ماں باپ 40 سال کی عمر کراس کرتے ہیں، انہی کو اٹھا کے عجائب خانوں کے اندر چھوڑ آتے ہیں، جاؤ بھی حکومت خرچہ اٹھائے ان کا، ہمارے اوپر یہ بوجھ ہے۔ کن کی تعریفیں کر رہے ہیں ہم آج؟ کن کے چرچے گا رہے ہیں ہم آج؟ ایسے لوگوں کے کہ جس مذہب کے اندر، جن کی تہذیب و تمدن کے اندر اپنے جننے والے، اپنے پرورش کرنے والوں کا ادب تک نہیں ہے۔ بس یہ جن لوگوں کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے نا، وہ بس ان کا پیسہ دیکھتے ہیں کہ بھائی پیسہ دیکھو، سکون دیکھو وہاں کتنا ہے، ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں وہاں پہ، بس ہم پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جی سکون ہے، وہاں پہ بندہ عزت کی کما سکتا ہے، عزت کی کھائے، نماز پڑھے 5 وقت، بس اپنے کام سے کام۔ انسان کے اوپر اخلاق کا کتنا اثر پڑتا ہے پتہ ہے؟ غیر مسلموں کی صحبت اختیار کر کے وہ جتنا اثر پڑنا ہے وہ الگ ہے۔ ہماری مسجد کا ایک نمازی تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، ادھر ہی رہتا، نماز پڑھتا، بیوی اس کی نیک، بچے نیک، لندن چلا گیا، 1 سال نہیں گزرا وہ نیک بیوی کی ساری نیکی ختم ہوگی، تقوی ہی ختم ہو گیا۔ بیوی نے بے پردگی شروع کر دی، فحش لباس پہننا شروع کر دیا۔ اب جو خاوند صاحب لے کے گئے تھے وہ اب دعاؤں کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب دعا کرو میری بیوی کو اللہ ہدایت دے، یہاں پہ آگے کہتا ہے بات طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ اب وہاں پہ مانی کس کی جاتی ہے؟ خاوند کی یا بیوی کی؟ بیوی کی مانی جاتی ہے۔ بیوی کہتی تو میرے خلاف اگر کوئی بول اٹھائے گا نا، مجھے کچھ کہا، میں فوراً عدالت میں چلی جاؤں گی۔ اب وہ کہتا تو لباس تو اچھا پہن، وہ کہتی میں عدالت میں جا کے تیرے خلاف قانون درج کروں۔ کیا کرے وہاں پہ جا کے؟ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کا کوئی رشتہ دار گیا ہے تو جانچ پڑتال کر لینا کہ وہاں جا کے بے پردگی ہوتی ہے، دوپٹہ سر سے اتر گیا، بے پردگی شروع ہو گئی، فحش لباس پہننا شروع کر دیا، پینٹ شرٹ عورتوں نے پہننا شروع کر دی، یہ کام ہوتا ہے، صحبت کا برا اثر پڑ جاتا ہے۔ اپنا وطن، اپنا دیس، اپنا ملک جو ہوتا ہے اس کی الگ، پاکستان جہاں بھی چلو گیا گزرا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو غیرت تھوڑی بہت باقی ہے نا یہاں پہ۔ وہاں تو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں،
وہاں بے غیرتی کو غیرت سمجھا جا رہا ہے، وہاں بے حیائی کو حیا سمجھا جا رہا ہے، وہاں بے شرمی کو شرم سمجھا جاتا ہے۔ کچھ تو انسان حیا کرے، کچھ تو غور کرے۔ یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، کہتے ہیں جی بیٹی لندن میں ہے، جہاں رشتہ کیا ہے لندن کے اندر لڑکا ہے، یا لڑکی لندن کے اندر رہتی ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر زیادہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے لے تو آنی ہے، لے تو آنا ہے، لیکن یہ سوچو اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں ہے، دین بھی ہے یا نہیں ہے، محبت رسول اللہ کی محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ خیر، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا دیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، فرما برداری۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اچھا جی، ترجمہ غور سے جی، بالخصوص ماں کے ساتھ زیادہ، پہلے یہ سمجھو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اب بالخصوص والدہ کے ساتھ زیادہ۔ کیوں؟ حملتہ امہ، وہ اٹھاتی ہے اس کو، امہ اس کی ماں، کرہن تکلیف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، کرہن کا معنی کیا کیا ہے آپ کے نسخے میں؟ کیا ہے؟ تکلیف ہے نا، ہاں تکلیف کے ساتھ۔ ووضعتہ کرہا، اور جنتی ہے اس کو تکلیف کے ساتھ۔ اللہ اکبر، غور کرو ذرا، غور کرو۔ اللہ نے دونوں چیزیں ذکر کر دی ہیں، اٹھاتی ہے اور جنتی ہے، دونوں چیزیں اس کی کس کے ساتھ ہیں؟ تکلیف۔ اللہ نے فرمایا اے انسان شرم و حیا کرنا، والدہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ تجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اس نے تکلیف کے ساتھ اٹھائی رکھا، اور جب تجھے جنا تب بھی اس نے تکلیف اٹھائی۔ ایسی ماں کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، ایسی ماں کے آگے تو کبھی زبان دراز نہ کرنا، ایسی ماں کے آگے کبھی اونچا مت بولنا۔ قرآن نے تو یہاں تک بھی کہا ہے نا کہ والدین کے آگے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، آہستہ رکھنی ہے۔ والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے والدین کو، قرآن یہاں تک ہمیں سبق دیتا ہے۔ سورۃ لقمان کے اندر پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اتنا ادب یہ کتاب سکھا رہی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کے بارے میں قرآن نے اپنے ماننے والے کی رہنمائی نہیں کی؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ پہلے فرمایا والدین دونوں، ذرا انداز دیکھو، دونوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے، پھر فرمایا بالخصوص ماں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے بنسبت باپ کے زیادہ بچے کی پرورش کے اندر اس کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ محنت، تکلیف، مشقت سب سے زیادہ کون اٹھا رہی ہے؟ ماں ہی اٹھا رہی ہے۔ بالخصوص 2-3-4 سال تک تو بچہ ہوتا ہی ماں کی گود کے اندر ہے، اٹھاتی پھر رہی ہے اس کو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا کیا ہے۔ یہاں یہ مت سمجھنا کہ باپ کو حق دیا ہی نہیں جا رہا، باپ کا حق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والدہ کا حق زیادہ ہے تھوڑا سا۔ اگر باپ کا حق 50% ہے، ماں کا حق 100% پورا ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ والد اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، بیوی اس کی اصل جو ہے فوت ہو جاتی ہے، جو بھی ہے، دودھ نہیں آتا، جو بھی ہے، والد کیا کرے گا؟ کوئی دائیا بلا لے گا، خرچہ دے گا اس کو، چاہے باہر بیٹھا ہے، باہر کے ملک بیٹھا ہے، خرچہ اٹھا لے گا، برداشت کر لے گا، اس کے بچے کی پرورش پھر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ماں ہے، ماں وہ 9 مہینے تک، دیکھو ایک تو اس نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے اس کو، ایک الگ تکلیف یہ ہے، دوسرا ان 9 مہینوں کے اندر عورت کی حالت کتنی بدلتی ہے، کبھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، بس کوئی نہ کوئی آئے دن، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کبھی ہائی ہو رہا ہے، یہ طرح طرح کی تکلیفیں اس کو حمل کے دوران ہوتی رہتی۔ پھر اس کے بعد جو درد زہ بچہ جنتی ہے، اس کی کتنی تکلیف ہے۔ اچھا، پھر قرآن کہتا ہے ووضعتہ کرہا، اور جنتی ہے تکلیف کے ساتھ۔ آگے بھی دیکھیں جی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ترجمہ غور سے جی، اور اٹھانا اس کا، وحملہ اور اٹھانا اس کا پیٹ میں، ٹھیک ہے، وفصالہ اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرا 30 مہینے ہے۔
کتنے 30 میں. پھر دیکھ لو ترجمہ، پھر میں سمجھاؤں گا. وَحَمْلُهُ اور اٹھانا اس کا، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرہ کتنے ہیں 30 مہینے. اتنی مدت میں بھی وہ عورت طرح طرح کے مصائب برداشت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اللہ فرما رہے ہیں اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا. اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں رہا یا اس نے جن لیا، یہ 2 چیزوں کے بعد کیا اس کی محنت مشقت ختم ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا نہ، 2 سال تک تجھے دودھ بھی پلائے گی. ٹھیک ہے. وہ بھی قدرت نے جو اس کی نشو و نما کا انتظام کیا ہے، وہ بھی قدرت نے ماں کی چھاتی کے اندر رکھا ہے. اور پھر 1 نہیں 2. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک نے انسان کی تربیت کا کیا رکھا ہے، ایک پورا انتظام کر کے رکھا ہے. 2 سال تک وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کے اندر بھی اس ماں کو کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. بچہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے، رات کو بچہ رو رہا ہے، دن کو رو رہا ہے، ماں اس کو چپ کروا رہی ہے، سلا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے. کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی مشقتیں ہیں. اللہ پاک نے اسی قسم کی آیت پیچھے بھی ذکر کیا ہے، اسی قسم کی آیت ہے. اب یہاں پہ اللہ پھر ماں کا حق یاد دلا رہے ہیں انسان کو کہ ماں کی نافرمانی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کی نافرمانی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ماں کے آگے بالکل بھی انسان اف تک نہ کرے. اس کو حتی الامکان جتنا سکھ پہنچا سکتا ہے، جتنی اس کی قدرت ہے پہنچائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایک لفظ آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرہ. 30 شہرہ کے اوپر غور کرنا. یہ 30 مہینے جو قرآن نے کہا، یہ کیا وجہ ہے 30 مہینے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ اٹھانا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 مہینے ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں میں، جو حضرت علی نے کی ہے. انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے. حمل کی مدت کم سے کم کتنے مہینے جی؟ 6 مہینے. اچھا کیونکہ قرآن پاک نے ایک جگہ پہ مدت رضاعت متعین کر دی. مدت رضاعت مطلب دودھ پلانے کی مدت. یہ مدت رضاعت، مدت حمل دونوں لفظ ذہن میں رکھنے. مدت حمل جو پیٹ کے اندر رہتا ہے بچہ، اور مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت. مدت رضاعت قرآن پاک نے ایک جگہ پہ متعین کی ہے. کیا ہے وہ؟ سورۃ بقرہ کے اندر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدین دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل. کیا دیکھو مدت رضاعت قرآن نے کیا کر دیا متعین، کہ 2 سال تک ماں اپنے بچوں کو کیا کرے گی؟ دودھ پلائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا 6 ماہ کم سے کم کس کی مدت ہے؟ حمل کی. جو ماں اپنے بچے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اٹھاتی ہے، اس کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ 6 ماہ. عادت کے مطابق 7 ماہ بھی ہے، 8 ماہ بھی ہے، 9 ماہ بھی ہے. ٹھیک ہے. عادت کے مطابق کیا ہے؟ 7 بھی ہے، 8 بھی ہے اور 9 ماہ بھی ہے. تو مدت رضاعت ہو گئی 2 سال. کتنے مہینے ہو گئے 2 سال؟ 24 مہینے. باقی 6 سال مدت حمل 6 مہینے 30 شہرن. اب اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اٹھانا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا، یہ دونوں مدتیں ٹوٹل کتنی ہو گئی ہیں؟ 30 مہینے ٹوٹل. کم سے کم مدت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ 6 ماہ ہے. زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا. اس کے اندر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، امام شافعی کا الگ ہے، لیکن وہ یہاں مسئلہ بیان کرنے کا نہیں ہے، وہ بالکل تفصیل کے اندر انسان چلے. کم سے کم مدت جو قرآن نے بیان کی ہے نا حمل کی، وہ کتنی ہے؟ 6 ماہ. 6 ماہ یہ ہو گئے. مدت رضاعت کتنی ہو گئی؟ 2 سال. وہ قرآن نے متعین کر دی ہے کہ 2 سال تک ماں کیا کرے گی؟ دودھ. یہ 2 سال مدت رضاعت کے 24 مہینے اور 6 ماہ مدت حمل کے کتنے ہو گئے؟ 30 شہرہ 30 مہینے ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک عورت کے بطن سے 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا. 6 ماہ کے. حضرت عثمان کے پاس بات آئی. حضرت عثمان نے فرمایا کہ شاید یہ ناجائز بطن، ناجائز حمل ہے یہ.
حضرت عثمان نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ اس عورت کو سزا دی جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی. حضرت علی نے حضرت عثمان کو اس سزا دینے سے منع کر دیا. تو فرمایا کہ یہی آیت، یہی تفسیر پیش کی. حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن پاک نے مدت رضاعت 2 سال متعین کی ہے، اور مدت حمل یہ قرآن پاک کی یہی آیت پڑھ کے سنائی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30. اس کے مطابق پوری یہ تفسیر حضرت نے حضرت عثمان کو سمجھا دی. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کی یہ بات قبول کی اور اس عورت کو سزا دینے سے منع کر دیا، فیصلہ واپس لے لیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب آپ یہاں سے غور کرو کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو غصب کیا گیا تھا. آپ ذرا غور کریں، حضرت علی نے حضرت عثمان کو سمجھایا اور حضرت عثمان نے حضرت علی کی بات کو کیا کیا؟ قبول کر لیا. حالانکہ خلیفہ تھے، مان لیا. اگر ظلم کیا تھا تو مظلوم کی بات کو تو ظالم نہیں مانتا، لیکن حضرت عثمان نے حضرت علی کی بات کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا. سزا کا فیصلہ واپس لے لیا، نہیں دی اس کو سزا. خیر، سمجھ آ گئی جس لاسون شاہرہ. اللہ پاک نے ماں کا حق کیا رکھا ہے؟ زیادہ رکھا ہے. اللہ اکبر. چلے آگے دیکھیں جی. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اشدہ اپنی جوانی کو. ٹھیک ہے، جب وہ پہنچ گیا اشدہ اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو، اور پہنچ گیا 40 سال کی عمر. بالکل توجہ میری طرف، دماغ کی کھڑکیاں کھول دو بھی ساری. اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دودھ چھوٹنے کے بعد اب اس انسان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جو تربیت پا رہا ہے، مکمل کر رہے. ماں کا اب ختم ہو گیا، اب وہ انسان جو ہے اس کے ذمے کیا کام ہے؟ اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا، اس کی ماں نے اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، اب وہ جو ہے، اب وہ کیا ہے؟ دودھ پینے کے بعد وہ زندہ رہا. حتی بالغ اذا بالغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا. پھر فرمایا وہ بالغ 40 سنۃ، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. کتنی؟ 40 سال کی عمر کو. 40 سال کیوں فرمایا ہے؟ 40 سال کی عمر میں انسان کی قوت عقل جو ہے پوری ہو جاتی ہے. 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل، طاقت، قوت پوری ہو جاتی ہے. انسان کے اب دماغ کے اندر حکمتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب میں نے اپنی اولاد کو، اپنی زندگی کو کس طرح سنبھالنا ہے، اولاد کو میں نے کس طرح زندگی سیکھنے کا گر سکھانا ہے، کس چیز پہ میری اولاد چلے یہ نقصان سے بچ سکتی ہے. یہ حکمت اللہ پاک اس کے ذہن کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ میں حدیث سناؤں گا نا، پھر آپ کو مزید سمجھ آئے گی. اچھا، اب وہ اس کی عقل مکمل ہوگی، قوت مکمل ہوگی، تو اب اس کو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی طرف اللہ پاک رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر ماں باپ جو ہے اللہ کی تربیت کا نمونہ ہے، ان کی دعا کے لیے، اور اللہ پاک کے آگے پھر روتا ہے، دعائیں کرتا ہے. دعا کیا کرتا ہے؟ قرآن نے اب دعا ذکر کی ہے. سبحان اللہ. غور سے بھی دعا یاد کرنی ہے سب نے زبانی، اور یہ روزانہ اپنی دعا کا حصہ بنا لینا اس کو. ٹھیک ہے، دیکھو جی، جب وہ بندہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، 40 سال کی عمر کو، قال ربی اوزعنی، پھر کہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. دعا کیا ہے؟ کہتا ہے اے میرے رب، اوزعنی، توفیق عطا فرما تو مجھے، ان اشکر نعمتا کا، یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا. میں شکر کروں تیری نعمتوں کا. نعمت سے کیا مراد ہے جی؟ ایمان، توحید، سب سے بڑی پہلی نعمت یہ ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے نعمت کیا ہے؟ انسان کا ایمان. اللہ تو نے جو مجھے ایمان دیے رکھا، میں اس پہ تیرا شکر گزار ہوں. پھر اس کے بعد دنیاوی نعمتیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. ان اشکر نعمتا کا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں. ٹھیک ہے، آگے، اللتی انعمت، وہ جو تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر.
جتنی بھی تو نے مجھے روزمرہ زندگی میں نعمتیں دی ہیں، میری ضرورتیں پوری کی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے آگے، والا والدیہ، اور اوپر میرے والدین کے، اور اوپر میرے والدین کے. یا اللہ جو تو نے میرے والدین کے اوپر نعمتیں برسائی، میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. دیکھو قرآن کہاں تک انسان کو لے کے جا رہا ہے، صرف اپنے تک محدود نہیں کیا کہ جو تجھے ملا بس اس کے بارے میں شکر. اللہ جو میرے والدین کو تو نے دیا، میں اس کے لیے بھی شکر کرتا ہوں تیرے آگے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے اچھے، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو، جس سے تو راضی ہو. دیکھو صرف عمل نہیں کہا گیا، بلکہ وہ عمل جس سے اللہ تو راضی ہو جائے، میں اس کے اوپر بھی کیا کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں. پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور درستی کر میرے لیے میری اولاد کے بارے میں. دیکھو سمجھ آ گئی ہے جی، میرے لیے میری اولاد کے لیے درستی کر. کیا مطلب درستی؟ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے. یہ کیا ہے؟ میرے لیے میری اولاد کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر بھی میں تیرا کیا کروں گا؟ شکر ادا کروں گا. پھر فرمایا انی تبت الیک، بے شک میں رجوع کر چکا ہوں طرف تیرے، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں سے ہوں. فرما بردار ہے، میں تیرے آگے جھک گیا، میں نے اپنا سب کچھ اللہ تیرے سپرد کر دیا ہے. یہ آ گیا نا وہی ان اشکر نعمتک التی انعمت، میں شکر گزار ہوں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے. اصل سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے نا انسان کا، باقی ساری چیزیں وہ بہت بعد کی ہیں. سب سے پہلے انسان کی دولت جو ہے، کائنات سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے جو دولت ہے وہ اس کا ایمان ہے، یقین ہے اللہ کے اوپر، اسلام ہے اس کی سب سے بڑی دولت. اچھا جی، اب یہ چند باتیں یہاں پہ آپ نے سمجھنی ہے. یہ اذا بلغ شدہ سے لے کر من المسلمین، آپ ذرا غور کریں، یہ سارے صیغے ماضی کے آ رہے ہیں. ترجمہ غور سے دیکھو، حتی اذا بلغ شدہ، جب پہنچ گیا وہ، ماضی ہے. پھر آگے بالغ، پہنچ گیا وہ. ربی اوزعنی، مجھے توفیق دے، میں شکر کرتا رہوں تیری نعمتوں کا. انعمت علی التی انعمت، جو تو نے مجھ پر انعام کیا. کیا ہے یہ؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے، علی والا والدی وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں کرتا رہوں نیک عمل، پیچھے بھی نیک عمل کیا، آئندہ بھی نیک عمل کرتا رہوں. ترضاؤ، جس سے تو واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے اندر درستی کر دے. ٹھیک ہے جی، انی تبت الیک، بے شک میں رجوع کر چکا ہوں طرف تیرے. یہ سارے کیا ہیں جی؟ ماضی ہیں. کوئی تو قرآن اشارہ دے رہا ہے نا کسی بات کی طرف، یہ کوئی واقعہ اللہ پاک خاص کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی قرآن تو اشارہ دے رہا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، قرآن کس انداز سے بیان کر رہا ہے، لیکن کوئی واقعہ ضرور ہے قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور عام الفاظ کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے، مخصوص نہیں کیا یہ کس بندے کا واقعہ ہے، کون یہ دعا مانگ رہا تھا، کس کی دعا ہے، کس کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور بدلے میں اس نے یہ اللہ سے آگے دعا کی. بالفاظ دیگر اللہ پاک نے اس کو قرآن میں ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ سارے انسانوں کے لیے یہ حکم عام ہو جائے کہ جب وہ 40 سال تک پہنچ جائیں، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، تو پھر وہ اس طرح دعا مانگا کریں مجھ سے. اس وجہ سے اللہ پاک نے عام الفاظ کے اندر کیا کر دیا بیان، تاکہ اس کا حکم قیامت تک رہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. کس کا ہے؟ بولو سارے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تفسیر قرطبی نے یہ روایت نقل کی اور بڑی زبردست بات کہی ہے یہاں پہ. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کی عمر کو ہو گئے، اب 20 سال جب عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ سے تجارت کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، ابھی لڑکپن ہے، تجارت کے لیے کہاں بھیجا تھا؟ ملک شام.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق سفر بنے تھے وہ ابو بکر صدیق تھے. کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ملک شام کا سفر کیا، یہ رفیق بنے. بالغ اشدہ کا مصداق اب ابو بکر صدیق اپنی جوانی کو پہنچ گیا. اچھا دیکھو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اب 20 سال. ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. 18 سال ابو بکر صدیق کی عمر ہے. کتنی؟ 18 سال. رفیق سفر بنے گئے. جب شام کی طرف سفر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں، اچھی اچھی جو خصلتیں تھیں، ساری اچھی خصلتیں تھیں، جب تجارت کے معاملے میں دیکھیں تو حیران ہو گئے، گرویدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بس اس کے بعد جہاں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا. دوست بن گئے پکے، نبوت سے پہلے کے دوست تھے، یہ دوست بن گئے اب یہ پکے. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوگی 40 سال، اللہ پاک نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا. ٹھیک ہے، اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 40 سال. ابو بکر صدیق کی عمر کتنی ہے؟ 38 سال. ٹھیک ہو گیا جی، 38 سال. تو سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے قبول کیا ہے. مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہو گئی 40 سال، اب دیکھو اوپر دیکھو آیت میں وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال جب ہو گئی عمر، دیکھو قرآن کس طرح ایک عجیب سا اشارہ دے رہا ہے. بالغ اشدہ 18 سال، وبلغ 40 سنۃ، 40 سال کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اب حضرت ابو بکر صدیق نے مانگی اللہ سے دعائیں. کیا مانگی ہیں؟ دعائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دعا مانگی نا، آگے دیکھیں ان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ مجھے توفیق دے میں اچھے اچھے کام کروں، نیک نیک کام کروں. اللہ پاک نے ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی. مکے کے اندر 9 غلام ایسے تھے جو مسلمان تھے، کافروں کے وہ غلام تھے لیکن مسلمان تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، اللہ نے توفیق دی. وہ 9 کے 9 غلام حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروائے. او سبحان اللہ، تو کہہ دو اللہ کے بندو، نیک کام کرنے کی توفیق ملی نا. 9 غلام مومن آزاد کروائے جو کافروں کے چنگل میں تھے، جو ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے. جن میں سے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی آزاد ابو بکر صدیق نے کروایا. اس طرح دیگر کئی ایسے غلام تھے جو کافروں کے چنگل میں پھنسے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے توفیق دی ان عمل صالحا ترضاہ. ہم یہ دعائیں نہیں نہ کرتے، آج پیچھے ہم اللہ سے یہ دعائیں نہیں کرتے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے. ہماری دعائیں صرف یہی ہو گئی ہیں اللہ دنیا دے، پیسہ دے، بس کسی کا آگے ہاتھ نہ پھیلائے ہم، بس ہمیں اپنا آپ دے دے، بس جو کچھ دینا ہے. نیک کاموں کے لیے ہماری دعائیں نہیں ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے نا، تو ان کا نام جو تھا نا، نام حضرت عمر نے رکھا تھا. حضرت عمر کے سامنے جب لایا گیا ان کو تو حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں. حضرت عمر نے کہا بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا نام حسن رکھو. حسن کا مطلب خوبصورت. حسن بصری یہ بعد میں اپنے والدین کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے تھے شام بصرہ. حضرت عمر نے پھر ان کو دعا دی اللہ اس بچے سے اپنے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لینا، اللہ اس بچے کو نیک کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دینا. اللہ نے حضرت کی دعا اتنی قبول کی، محدث بنے، مفسر بنے. صوفیاء کرام میں سب سے اعلیٰ مقام حسن بصری کا، تابعین میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام حسن بصری کا. ان کو لقب ملا، خواجہ کا لقب سب سے پہلے حضرت حسن بصری کو ملا. سید التابعین کا لقب حضرت حسن بصری کو ملا، تابعین کے بھی سردار. حدیث کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کیا، تفسیر کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کیا، فقہ کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کیا. وہ دعا قبول ہوئی. ہم کسی کی اولاد کو یا اپنی اولاد کے لیے یہ نیک دعائیں نہیں کرتے، آج یہ چھوڑ دی ہم نے. بس یہی فکر ہر کسی کو لے ڈوبی کہ بس یار میرے بعد یہ بھوکا نہ مر جائے. اور خدا کی قسم جن والدین نے یہ فکر کیا نا میرے بعد بھوکا نہ مر جائے، انہی کی اولاد بھوکی مری ہے. اور جن والدین نے یہ کوشش کیا اللہ میری اولاد کو ایمان، میری اولاد کو اسلام، میری اولاد کو نیک کام کرنے کی توفیق دینا، خدا کی قسم اس کی اولاد
کل کو جب بڑی ہوئی انہوں نے اپنا نام بھی ایک نیک نامی کے اندر روشن کیا ہے، اپنے والدین کا نام بھی نیک نامی میں روشن کیا ہے، اگرچہ اس کے والدین کو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے، لیکن انہوں نے مرے ہوئے کے ناموں کو روشن کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، پھر وہ جو والدین دنیا سے چلے جا چکے تو لوگوں نے بتایا یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ جن کو یہ نیک نامی میں شہرت حاصل ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ ذلیل اللہ پاک نے اس کی اولاد کو کیا جس نے اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کیا اور دنیا سے چلے گئے، یہی فکر لے کے قبر کے اندر۔ ہم تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لوگ آتے ہیں نا جب ہم سے دعائیں، حضرت صاحب دعا کرنا، قاری صاحب دعا کرنا، پھر واقعہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم قرآن پاک کے اوپر پرکھتے ہیں کہ دیکھو یہ صلے اسی لیے مل رہے ہیں کہ دنیا کے اندر پھنس گئے تھے یہ، جن والدین نے اتنا بڑا سرمایہ اکٹھا کر کے اپنی اولاد کو سونپا نا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی والدین نے ان کے بیٹوں نے ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلائیں، ان کے بیٹوں نے ایک دوسرے کا آپس کے اندر بھائیوں نے گریبان پھاڑا، دشمن بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بنیاد کیا رکھی؟ دنیا۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہ صرف کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا، لگے رہو گے، ذلیل کر دوں گا تمہیں، دنیا کے اندر پڑو گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی تربیت دی، اسلام کی تربیت دی، ان بچوں نے اپنے آپ کو بھی روشن کیا مستقبل میں، اور اپنے والدین کے نام کو بھی انہوں نے روشن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک والد اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو کوئی چیز اچھی نہیں دے سکتا سوائے اس کو اچھی تعلیم دینے کے، کہ وہ والد اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے دے، اس سے اچھی چیز والد اپنی اولاد کو کوئی نہیں دے سکتا۔ باقی دنیا، پیسہ، مال، اس کے نام جائیداد کر جانا، سب بات کی چیزیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے اچھی چیز والد کی طرف سے اولاد کے لیے؟ ایمان، اسلام، اچھی تعلیم۔ ہم نے بیڑا غرق ان کا آج خود ہی اگلی نسل کا کیا ہے۔ یہ ماں باپ کہتے ہیں نا جی بچے کو آہستہ آہستہ پیار سے کنٹرول کرو، یہ کرو وہ کرو، انہی کے بچے سب سے زیادہ بگڑتے ہیں۔ دونوں چیزیں رکھو، پیار بھی رکھو، مار بھی رکھو، دونوں چیزیں رکھو، پیار بھی رکھو، مار بھی رکھو، ایک طرف ڈانٹ، ایک طرف محبت، ان دونوں چیزوں کو لے کے چلو۔ ڈانٹ رکھو گے صرف وہ باغی ہو جائے گا، محبت رکھو گے صرف بگڑ جائے گا۔ دونوں چیزیں برابر لے کے چلو۔ کتنی پیاری قرآن دعا سکھا رہا ہے۔ اچھا یہ ہوگی ایک بات، ان عمل صالحا ترضاه، یا اللہ مجھے نیک کام کی توفیق دے، اچھا یہ بھی قبول ہوگی ان کی۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو کیا کر دے؟ نیک کر دے۔ اللہ نے حضرت کی یہ بھی دعا قبول کر لی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور جتنی بھی اولاد حضرت ابو بکر صدیق ہے سب کے سب میرے پیغمبر کے صحابی بنے۔ کیا بنے؟ صحابی بنے۔ اور مومن ہونا الگ رہ گیا، مسلمان ہونا الگ رہ گیا، صحابیت کا شرف بھی حضرت کی اولاد کو اللہ نے نصیب کر دیا۔ اس صرف یہی نہیں، اس سے بھی آگے بیٹی عائشہ ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کا نکاح اپنے پیغمبر کے ساتھ کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اس سے بھی آگے، جب وہ پیغمبر دنیا سے جاتا ہے، آخری پیغمبر اللہ کا دنیا سے جاتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی بیٹی کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ اس سے بھی آگے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کا مسکن، اپنے پیغمبر کا مرکز جو ہے وہ عائشہ کا حجرہ بنا دیا۔ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے کے اندر آرام فرما ہے۔ دیکھو وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ اکبر۔ اور یہی عائشہ، یہی اسماء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق اپنے باپ کے دنیا سے جانے چلے گئے، انہوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 48 سال بعد تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں۔
11 ہجری میں وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد 48 سال تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں. صحابہ کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے, کسی کام کے اندر پھنس جاتے, اس کا فیصلہ حضرت اماں عائشہ سے کروانے آتے تھے کہ اماں جان آپ نے تو پوری زندگی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاٹی ہے, ہمیں یہ مسئلہ قرآن حدیث میں درپیش آ گیا, ہماری رہنمائی فرما دے. پھر حضرت عائشہ ان کو سمجھاتی, دین کا کام کیا. کن کا نام روشن ہو رہا ہے پیچھے؟ باپ کا نام روشن ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, اور سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, اور سب سے چہیتی بیوی ہے. سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کی. یہ تو ایک بیٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں میں فی الحال. حضرت اسماء تفصیل نہیں ہے, میں تفصیل کے اندر جاؤں. عبد الرحمن کی کیا خدمات ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, پھر کبھی صحیح. لیکن یہی صرف سمجھ لو کہ صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا ان کو, ابو بکر صدیق. پھر والدین ہیں, اولاد ہی نہیں, صرف والدین بھی دونوں صحابی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. والدہ بھی صحابیہ اور والد بھی صحابی, اور خود بھی صحابی. صرف صحابی نہیں, خلیفہ ہے, بلا فصل ہے, یار غار ہیں, یار مزار ہیں, تنہائی کے ساتھی, سفر و حضر کے ساتھی. یہ اس کی طرف قرآن کیا کر رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے, یہ فلانے بندے کی دعا ہے. اللہ نے صرف اشارتاً سمجھایا, خصوصیت کے ساتھ ابو بکر صدیق کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ عام الفاظ کے اندر تذکرہ کیا. کیوں؟ حکم عام ہو جائے گی, حکم عام ہو جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ خدا کے لیے اپنی اولاد کو کھلا نہ چھوڑو, جو جدھر جاتا ہے جاتا رہے. ایمان اسلام ان کی فکر کو اس طرف متوجہ کرو, ان کو اس طرف متوجہ کرو. اور یقین کرو جن والدین نے اپنی اولاد کو خواہشات کے اندر پالا ہے, ان کی اولاد نے ہی اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہے. خواہشات کیا ہے؟ بیٹا بیٹی جو کہتے ہیں پوری ہو رہی ہے. بیٹا کہتا ہے ہمیں یہ لے کے دو, موبائل لے کے دو, موٹر سائیکل لے کے دو, مجھے فلانی چیز لے کے دو, مجھے فلانی چیز لے کے دو. انہی کے والدین جب بڑھاپے میں گئے ہیں, اولاد نے دھکے مار مار باہر نکالا ہے, دھکے مار مار کے. رو رو کے باپ ہمیں آ کے کہتا ہے قاری صاحب کون سی خواہش تھی میں نے اپنی اولاد کی پوری نہیں کی, ہر خواہش کو ان کی پورا کر دیا, لیکن آج مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں. اور پھر اللہ انہی کی زبان سے نکلواتا ہے قاری صاحب دنیا کی ہر چیز ہم نے ان کو دے دی, تعلیم دے دی, ڈگریاں دے دی, لیکن صرف ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان نہیں ہم ان کو بنا سکے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, ابھی ابھی کا سچا واقعہ ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے. یہ آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے کی بات ہے. یہ الائیڈ موڑ ہے نا, یہ ہسپتال ہے, اس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک عورت کا. ایکسیڈنٹ دیکھو, سڑک کراس ہو رہی ہے, وہ عورت سڑک کراس کرتے اور ٹرک آیا ادھر سے, ٹرک اوپر سے گزر گیا. 3 حصے ہوئے اس عورت کے, 3 حصے. ایک ٹانگ کہیں ہے, ایک ٹانگ کہیں ہے, اور اوپر کا دھڑ جو ہے ختم. اس کے ٹکڑے کٹھے کر رہے ہیں, وہ جو آئے تھے حکومت کی طرف سے جو ہوتے ہیں کٹھے کر رہے ہیں. اور جب یہ ایکسیڈنٹ, زندگی میں پہلے ایکسیڈنٹ دیکھا, اور 4 دن تک میرے ہوش اڑے رہے. میں سمجھ رہا کوئی فقیر ہوگی, یہ عورت فقیر ہوگی, بس سڑک کراس کر رہی تھی, ادھر سے ٹرک آیا. اب ٹرک کی بریک بھی اتنی جلدی نہیں لگتی, بس ہو گئی. 1.5 مہینے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ وہ عورت کون تھی. ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا بڑا گہرا, بڑا گہرا تعلق. وہ عورت, اس عورت کے 2 بچے ڈاکٹر, اعلیٰ فیصلہ آباد کے اعلیٰ ڈاکٹروں کے اندر ان کا نام شامل ہے, نام ہے ان کا. 2 بچے, 2 بیٹے, دونوں ڈاکٹر. بیٹیاں شادی شدہ ہوگی, ان کو بھی اچھی تعلیم. ماں کس کے گھر رہتی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ اپنی بھتیجی کے گھر. کس کے گھر رہ رہی ہے؟ بھتیجی کے گھر. کہاں گئی ڈاکٹروں کی تعلیم؟ وہ بوڑھی ماں جا کہاں رہی تھی؟ ہسپتال کے اندر بیچاری اکیلی دوائی لینے کے لیے جا رہی تھی. بیماری لگی ہوئی تھی کوئی نہ کوئی, اکیلی
کوئی بیٹا نہیں ساتھ، کوئی بیٹی نہیں ساتھ، بتیجی کے گھر رہتی ہے بیچاری، اور پتہ نہیں کون سی حالت کے اندر، کس فکر، کس ٹینشن کے اندر جا رہی، کس پریشانی کے اندر اسپتال میں دوائی لینے کے لیے اکیلی جا رہی ہے۔ سڑک پار کرتے کرتے ٹرک اوپر سے گزر گیا۔ 2 بچے ڈاکٹر ہیں، بچوں نے اپنے گھر میں ماں کو نہیں رکھا، باپ کو نہیں رکھا۔ کہاں گئی تعلیم، کہاں گئی ڈگریاں؟ اگر خدا کی قسم ان بچوں کو ایمان کی تعلیم دی ہوتی، اسلام کی تعلیم دی ہوتی، قرآن سکھایا ہوتا، یہ والدین بڑھاپے کے اندر تخت کے اوپر بیٹھے ہوتے، اپنی اولاد کو حکم کرتے، نہ بیٹا اس طرح نہ کر، اس طرح کر، بیٹا اس طرح نہ کر، اس طرح کر۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا، یہ آج کل چل بھی رہا ہے پوسٹ کے اوپر، کہ والدین بڑا ڈرتے ہیں اولاد سے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے اولاد ہم سے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سکھائی ہوتی ہے۔ پتہ ہے اگر انہوں نے گھر سے نکال دیا، جوتے پڑیں گے باہر۔ اور اگر ہم نے اس اولاد کو دین کی تعلیم دی ہوتی نا، اولاد ڈرتی کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور میرے عزیز دوستو، آنکھیں کھولو اپنی خدا کے لیے، اپنے دل کو جگاؤ، ہم کس رستے کی طرف جا رہے ہیں۔ آج وقت ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا نا، یہ گزرا وقت ہمارے پاس نہیں آئے گا پھر۔ یہ 40 سال اللہ نے کیوں ذکر کیا انسان کو، کیوں ذکر کیا 40 سال؟ اس وجہ سے 40 سال کے بعد کچھ نہیں ہے، پاؤں ہڈیاں جواب دینے لگ جاتے ہیں، بس اب میں کام کاج کے لیے نہیں رہا، اب میری اولاد ہی ہے۔ اولاد کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ 20 سال، 25 سال، 40 سال تک۔ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ڈون، ختم۔ اور کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں ختم کرتا ہوں سبق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 سال کا ہو جائے، نہیں حدیث نہیں ہے یہ، کسی بزرگ کا مقول ہے، جب 40 سال انسان کی عمر ہو جائے نا، بس وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی فکر کو آخرت کے اوپر بس رکھ دے۔ 40 سال کے بعد کبھی بھی اسرائیل آ سکتا ہے اس کے سرحانے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت موت کا فرشتہ اس کے سرحانے آگے کھڑا ہو جائے۔ یہ بزرگان دین کا مقول ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال ہو جائے، اپنی فکر کو کہاں متوجہ کر دے؟ آخرت۔ بس کما لیا، کھا لیا جتنا کھانا تھا، اب اپنی فکر کیا ہے؟ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کر دو اپنے آپ کو۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں 40 سال کی طرف کیا کی ہے؟ توجہ دلائی ہے انسان کو کہ آخرت کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دے، اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا ارادہ شروع کر دے کہ اللہ سابقہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ میری جو اولاد ہے اللہ، میں دن رات ایک کر دوں گا، یا اللہ تیرے رستے کے اندر اس کو لگاؤں، اللہ جتنی بھی تو نے اراد دیا میں اس کو تیرے رستے کے اندر لگا دوں، تیرے دین کا کام کریں، تیرے اسلام کا کام کریں۔ اللہ میں اپنی اولاد کو حتی الامکان اس کو گناہوں سے بچاؤں گا، سمجھاتا رہوں گا۔ دیکھو والدین کے لیے بھی کیا کی جا رہی ہے شکر گزاری۔ اللہ جو تو نے میرے والدین کے اوپر انعام کیا، میں شکر گزاری کرتا ہوں، اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، اللہ میری اولاد کو بھی کیا کر دے؟ نیک کر دے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی کیا بنا دے؟ ٹھنڈک۔ کیا مطلب ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے؟ سارے مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے کہ وہ جو گھر کا فرد ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھے، اچھی تعلیم دیتا ہوا، اچھی تعلیم پڑھتا ہوا دیکھے، اس کی آنکھیں کیا ہوں؟ ٹھنڈی ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو جب بھی یہ کام کریں تیری فرما برداری کے اندر، نماز کے اندر، تہجد کے اندر لگے، میری آنکھوں کی کیا بنا دے؟ ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی یا نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ جتنے نبی بعد میں سب کے سب کس کی اولاد میں تھے؟ متقین کا امام بنایا اللہ نے، متقین کا امام بنایا اللہ نے۔ ہمارے ذہن نہیں ہے اس طرف، ہم نہیں سوچتے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ہمارے ذہن الٹ ہو چکے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی سوچ بدلو، اپنے نظریات بدلو۔ قرآن ہمیں کیا فکر دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں کس طرف متوجہ کر رہا ہے؟ پھر دیکھو وہ 40 سال کا بندہ کیا دعا کر رہا ہے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ بے شک میں رجوع تیری طرف کر چکا ہوں۔ تبتو کا مطلب 40 سال عمر ہوگی، اللہ بس اب
اب تیرا میں، اب دوستی تیرے ساتھ ہے، اب ادھر ادھر نہیں میری توجہ، اب تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، سجدہ یا اللہ تجھے ہوگا، اب بس تلاوت ہوگی، تیری فرما برداری، اللہ ادھر ادھر نہیں جا، تیری طرف متوجہ ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں فرما بردار ہوں، سابقہ گناہ ہوئے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں پکا ہونے کا کیا کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 40 سال والے کو قرآن کیا دے رہا ہے؟ تعلیم دے رہا ہے۔ 40 سال والے کو قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ کس کس کی عمر ہو گئی ہے جی 40 سال؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرو، شاباش، کافی ہے۔ 40 سال کی عمر میں حکمت آتی ہے انسان کو، اور یہ حکمت قرآن سکھا رہا ہے۔ یہ دعا یاد کر لو، کرو گے کہ نہیں؟ ربی اوزعنی سے لے کر ہے وانی من المسلمین تک، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ جی۔ ایک حدیث رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضری دے دیں۔